السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ذرا دیر سے ریکارڈ کر رہا ہوں چونکہ میں تھا نہیں، آؤٹ آف دا سٹی تھا، ابھی آیا ہوں بس، تو میں نے کہا جی پہلے ریکارڈ کر دوں۔ بات یہ ہے کہ آج بہت سی خبریں ہیں، لیکن میں زیادہ خبریں نہیں، بس ایک دو خبروں کو جو ہے وہ یوز کروں گا۔ پہلی خبر یہ ہے کہ کل رات کو جو ہے پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر پر منڈلا رہی تھی۔ کل ساری رات جو ہے J-17 تھنڈر جو ہے وہ تھنڈر کرتے رہے، گرجتے رہے، جو ہے ڈرون جو ہے وہ جاتے رہے۔ آج خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک خاص ٹارگٹ جو ہے وہ جنات نے جو ہے کیا ہے۔ اب کہاں سے کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ ابھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ خفیہ ذرائع سے کوئی ایک بہت ہی اہم ٹارگٹ تھا جس کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹایا گیا ہے۔ ادھر جو ہے طالبان دھمکی لگا رہے ہیں، لیکن ادھر پاکستان جو ہے وہ پوری طریقے سے ریڈی ہے فور نیکسٹ فائٹ۔ ادھر بلوچستان میں دھمکی لگائی جا رہی ہے۔ انڈیا نے $809 ارب مختص کیے ہیں اس لڑائی کے لیے، جو کہ سندور 2 ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اپنا ایک بھی بندہ نہ مرے، اپنی ایک بھی انڈسٹری تباہ نہ ہو، ساری انڈسٹری پاکستان کی تباہ ہو، سارے علاقے پاکستان کے تباہ ہو، اور مریں مسلمان مریں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ افغانی ہوں، کوئی بھی ہو یا پاکستانی ہو، مرے بھی ہم، نقصان بھی ہمارا، اور رنگ وہی نا، رنگ چوکا ہی چوکا، انٹا تیرے باپ کا رنگ چوکا ہی چوکا۔ بہرحال دیکھیں جی، جب آپ پراکسی وار لڑتے ہیں تو اس میں نقصان تو اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ہندوستان نے ایک پراکسی وار مسلط کی ہے پاکستان پہ، تو جس طریقے سے افغانیوں کو خریدا ہے انڈیا نے پاکستان کے خلاف، اسی طریقے سے پاکستان بھی خرید سکتا ہے افغانیوں کو، چونکہ افغانی تو بکاؤ مال ہے، یا شیخ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ۔ تو وہاں پہ جو ہے ہندوستان کی ایمبیسی ہے، ہندوستان کے جو ہے کونسلیٹ جنرل ہیں، ہندوستان کے جو را کے ایجنٹ جو ٹریننگ دے رہے ہیں، پھر تو کچھ نہ کچھ کام پاکستان بھی کر سکتا، خریدنے والی بات ہے۔ یا شیخ پیسے پھینک تماشا دیکھ، تو میرے خیال میں کچھ پراکسی چلے گی، دیکھنے کیا چلتی ہے۔ بہرحال ہندوستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہیں ان کے اپنے لوگ کچھ کریں تو کریں، پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جیسے ہندوستان کا یہاں پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے بلوچستان میں، صوبہ سرحد میں، ایسے پاکستان کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہوگا۔ سکھ جو ہیں وہ بھی پر تول رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی بھائی پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا۔ سکھوں کی جو ہے وہ اپنی ذاتی ان کی جو ہے ایک موومنٹ ہے۔ وہاں پر آج ایک نقشہ جاری کیا ہے چین نے، 4 ٹکڑے دکھائے گئے ہیں، کس طریقے سے اس میں گریٹر پاکستان دکھایا گیا ہے، جس میں گریٹر بنگلہ دیش دکھایا گیا ہے، جس میں خالستان دکھایا گیا ہے، جس کے اندر، اور ادھر چین کی طرف جو ہے چین نے لداخ کی طرف۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا سلسلہ ہے، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جس شخص نے اسلام آباد میں حملہ کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ اس کی ماں نے اس کو ڈھیروں دعائیں دے کے، ہار پہنا کے، اور اس کو جو ہے جہنم میں بھیجنے کے لیے کہا۔ دیکھیں خودکشی حرام ہے، اسلام میں چاہے کسی بھی شیپ میں ہو، خودکشی حرام ہے، 100% خودکشی حرام ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان کو اگر کسی نے کوئی اور مارے یا کوئی کل کرے یا وہ جنگ لڑ رہے ہوں، تب تو بھائی شہادت ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو اڑانا یہ جنت نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی جہنم ہے۔ اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ جہنم میں جانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، کہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، کیوں اپنی زندگی کو آگ لگا رہے ہو۔ اینی وے لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ پوری قوم کو ایک ہونا پڑے گا، اور ہم ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی نپٹیں گے جیسا بھی ہوگا۔
لیکن میں تھوڑا سا یہ کہوں گا اپنی حکومت پاکستان سے کہ بھئی اس وقت جو ہے سیاسی استحکام جو ہے ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اور عمران خان کو چاہے کیسے بھی فوری طور پر رہا کیا جائے، چونکہ عمران خان جو ہے ہمارے ملک کا لیڈر ہے، ہمارے ملک کا ایک عظیم لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا جی، ادھر آ جاتے ہیں ایران کی طرف۔ ایران نے آج ایک ایسا جادو یا ایک ایسی بات نکالی ہے منہ سے کہ امریکہ کے جو ہے طوطے اڑ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے B-52 بمبار سے انہوں نے وہ بم گرائے تھے جو کہ زمین کے اندر پیوست ہو کے پھٹتے ہیں، 200-300 میٹر اندر جا کے پھر پھٹتے ہیں، وہ بنکر بم جو ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے جب مارے تھے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرا کہ ایک بم ثابت سیدھا سادہ ثابت سالم بکرے کی طرح جو ہے ایرانیوں کی گود میں گر گیا۔ اب ایرانیوں نے کیا کرا، فوری طور پر اس کو چائنا کو دیا اور رشینوں کو دیا، انہوں نے اس کی ریورس انجینئرنگ کر لی۔ اب وہ ریورس انجینئرنگ کرنے کے بعد وہ مال مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ چائنا نے اس میزائل کا یا اس بم کی جو ہے کئی کاپیاں جو ہیں کئی ایران کو بھی دے دی ہیں کہ لو بھائی اب کے لڑائی ہو۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے لوگ کیا کرتے ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے سیدھا بنکر میں جاتے ہیں، تو اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اب بنکروں پہ مارنے ہیں بم، تو اب بتائیں وہ پہلے سالے وہاں مرے، اب بنکروں میں مریں گے۔ بہرحال اسرائیل بڑا بھنوٹ ہوا ہے۔ بھائی دیکھیں نا، ایک حد ہوتی ہے ظلم کی، آپ کسی بھی حد تک کریں، ایک ظلم کریں۔ دیکھیں یہ طالبان جو ہے یہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم جب بڑھتا ہے نا پھر وہ کٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اب انہوں نے جب ظلم کیا تو دیکھیں گے ساتھ اب کیا ہونا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے ظلم کیا۔ ادھر امریکہ جو ہے وہ دانتوں میں انگلی دے بیٹھا ہے اور ہچکچا رہا ہے، جھجک محسوس کر رہا ہے کہ میں کیسے جو ہے ان سے لڑوں، چونکہ اس وقت تو ایران نے کہہ دیا ہے وی آر ریڈی فار فائٹ، آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں چندہ کی چاندنی میں جھومے جھومے دل میرا۔ اب وہ چندہ کی چاندنی میں دل جھومنے کے لیے جب آیا ہے تو ٹرمپ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ ٹرمپ کو میں نے یہ دیکھا ہے، وہ ہمارے ہاں ایک لوگ تھے، وہ دھمکی بہت دیتے، زور زور سے بولتے، اچھا کرتے وہ کچھ بھی نہیں تھے، سمجھ آئی؟ وہ گرجتے تھے، برستے نہیں تھے۔ تو وہ لڑکے تو وہ سب لوگ ڈر جاتے تھے، ان کی آوازیں بڑی بڑی تھی، لیکن جب ان کو ایک دو دفعہ دو چار نے کوٹ دیا اچھی طرح، اس کے بعد ان سے کوئی نہیں ڈرتا تھا۔ اب ٹرمپ کا یہی حال ہے کہ امریکہ کی جو بادشاہت تھی، جو ان کا تھا۔ میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں، اس وقت ایران اکیلا نہیں لڑ رہا، ایران کے پیچھے رشیا ہے، چائنا ہے، نارتھ کوریا ہے، اور امریکہ کے دیگر دشمن ممالک ہیں، اور ان کی سب کی پلاننگ یہ ہے کہ کم سے کم ایک ان کا بحری بیڑا جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے عربین سی کے اندر، وہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں اگر ایک بحری بیڑا بھی جس کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ سمجھ لیں امریکہ کا غرور ایک دم سے بالکل ختم ہو جائے گا، چونکہ بحری بیڑا اگر ہٹ ہو گیا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کی صحیح لوکیشن چائنا دے گا ایران کو، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بس یہی میری باتیں تھیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک گزارش کروں گا اپنے لوگوں سے، پورے پاکستان کے لوگوں سے اور بالخصوص کراچی کے لوگوں سے، کہ آپ کے علاقے میں کوئی گھر کرائے پہ لینے آئے تو اس کو بغیر تصدیق کیے ہوئے گھر نہ دیجیے۔ کوئی بھی آئے، کوئی بھلے کتنا غریب ہو، کوئی آپ کے یہ جو ماسی ہیں وغیرہ آتی ہیں، یہ جو سرائی کی لوگ یا کوئی اور دوسرے لوگ یہ آتے ہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہوتا، آپ پہلے شناختی کارڈ دیکھیں، ان کی کمپلین کریں پولیس میں جا کے کہ بھئی ایسے ایسے شخص آیا ہے، کیا ہم اس کو گھر کرائے پہ دے دیں یا ہم گھر کرائے پہ دینے لگیں۔ چونکہ آج کل انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے ہی اندر سے جو ہے
کچھ غدار ڈھونڈ کے یہ شہروں میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس اس کا خیال رکھیے گا. آپ نے ابھی تک اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کو شیئر کر دیں اپنی پوسٹوں میں. فیس بک پہ بھی ہمیں فیس بک پہ شیئر کر دیں, اور دوسرا یہ کہ واٹس ایپ جو ہے اپنے گروپوں میں شیئر کر دیں. ہمیں کم سے کم 1000 ممبر کی ضرورت ہے. I will be very grateful if you help me. Thank you very much. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.